بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ عزیزان گرامی، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہم فائنل ٹرم ایگزام کی تیاری کے حوالے سے کچھ لیکچر پڑھ رہے ہیں، جن میں ہمارا چوتھا لیکچر خطوط نویسی عملی مشق پر مشتمل ہے۔ ہم نے تیسرا لیکچر جو ہے وہ خطوط نویسی کی روایت اور معنی و مفہوم اور ایک نمونہ اس میں دیکھا تھا، اس کی اقسام ہم نے دیکھی تھی۔ تو اب جو ہم لیکچر نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ عملی طور پہ یعنی پریکٹیکلی خط لکھنا سیکھیں گے کہ عملی طور پہ خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ خطوط امتحانی نقطہ نظر سے اگر تیار کرتے ہیں تو 10 نمبرز پر مشتمل ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے طالب علموں کے پیش نظر اپنا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں خط کے 2 نمونے پیش کیے گئے ہیں، اس کے بعد مشق بتائی گئی ہے، مشق آپ کو کر کے دکھائی جائے گی۔ اس میں عمومی خطوط ہیں، مثال کے طور پہ اخبار کے مدیر کے نام۔ تو عزیز طلباء و طالبات، خط کے اجزاء جو ہیں وہ 5 ہوتے ہیں، ان میں 1 پیشانی، نمبر 2 القاب، نمبر 3 آداب، نمبر 4 نفس مضمون اور نمبر 5 اختتام یا خاتمہ۔ پیشانی میں 2 چیزیں لکھی جاتی ہیں، ایک تو پتہ لکھا جاتا ہے یا مقام جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے، اور تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح القاب میں آپ جس کے نام خط لکھتے ہیں اس کو مخاطب کرتے ہیں، جیسے پیارے ابا جان، پیارے چچا جان، پیاری چچی جان۔ اسی طرح آداب میں السلام علیکم۔ نفس مضمون ہوتا ہے، نفس مضمون کے 5 نمبر ہوتے ہیں، جس میں 3 حصے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک تمہیدی کلمہ، اصل مدعا اور اختتامی کلمہ۔ تمہیدی کلمہ میں آپ اس طرح کے جملے لکھیں گے: آپ کے موقر جریدے کی وساطت سے میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے آپ کلمات لکھیں گے۔ اصل مدعا میں آپ کا جو مقصد ہے خط لکھنے کا وہ واضح کر کے لکھیں گے۔ اسی طرح اختتامی کلمہ میں آپ اس طرح کے الفاظ لکھیں گے: امید ہے کہ آپ میری مندرجہ بالا تجاویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ اسی طرح اختتام ہے، اختتام جو ہے اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے، جس میں والسلام لکھ کے اس کے بعد جو ہے نا وہ نام لکھا جاتا ہے۔ اس طرح سرکاری یا دفتری جو خطوط ہے اس کا خاکہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے خط کے اجزاء ہم دیکھ لیتے ہیں: پیشانی، القاب، آداب، نفس مضمون، اختتام یا خاتمہ۔ سب سے پہلے پیشانی میں جیسا کہ ہم نے پچھلے نمونے میں دیکھا کہ اس میں پتہ لکھا جاتا ہے، تاریخ، اور پھر القاب۔ القاب میں اس طرح لکھتے ہیں آپ: القاب بخدمت جناب چیئرمین واپڈا۔ اسی طرح آداب السلام علیکم، اور یہ نفس مضمون کے اس کے بعد 5 نمبر ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں: تمہیدی کلمہ، مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس طرح کے کلمات، اصل مدعا کیا ہے، آپ کیوں لکھنا چاہ رہے ہیں خط، وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد 3 نمبر پہ آپ اختتامی کلمہ، مثال کے طور پہ امید ہے کہ آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ اس کے بعد اختتام کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ یوں 10 نمبر کا یہ سوال امتحانی نقطہ نظر سے پوچھا جاتا ہے، اور اس میں نمونے کے 5 نمبر ہوتے ہیں، اور 5 نمبر جو ہیں وہ اس کے متن یا آپ یوں کہہ لیں جو نفس مضمون ہے اس کے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کچھ خطوط عملی مشق کے یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا خط ہے: چھوٹے بھائی کے نام نصابی سرگرمیوں کے علاوہ ہم نصابی غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لینے کی تلقین کے لیے خط تحریر کیجیے۔ مقام لکھا جائے گا، تاریخ لکھی جائے گی، پیارے بھائی جان جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، اس کے بعد السلام علیکم۔ خط کے پیراگرافز بنانے ہیں آپ نے، جو اس طرح ہوں گے: کل میری ملاقات تمہارے استاد محترم سے ہوئی،
انہوں نے تمہاری بہت تعریف کی. مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ تم خوب دل لگا کر پڑھ رہے ہو اور کالج کے ماہانہ ٹیسٹ میں تمہاری کارکردگی قابل ستائش ہے. یا آپ یہاں یونیورسٹی کا نام لکھ لیں، اور یونیورسٹی کے ماہانہ ٹیسٹ میں تمہاری کارکردگی قابل ستائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور تم اسی طرح جد و جہد کرتے رہو. دوسرا اقتباس بنائیں گے، مدعا جسے ہم کہتے ہیں. پڑھائی کے لیے تمہارا جذبہ قابل ستائش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں تاکہ تم تندرست رہو. مشہور کہاوت ہے، ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ پایا جاتا ہے. لہٰذا کھیل تمہاری صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. سارا دن تنگ و تاریک کمروں میں بیٹھ کر کتابی کیڑوں کی طرح نصابی کتب کو رٹ لینے سے مکمل ذہنی اور جسمانی نشو و نما نہیں ہو سکتی. اس کے لیے دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینا بھی بہت ضروری ہے. صرف کھیل ہی نہیں بلکہ تمہیں اپنے کالج میں ہونے والی تقریری و تحریری مقابلے میں حصہ لینا چاہیے. اس سے شخصیت نکھرتی ہے اور اعتماد پیدا ہوتا ہے. میں اس بات سے واقف ہوں کہ تمہارا وقت بہت قیمتی ہے اور پڑھائی کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینے سے تمہیں وقت ضیاع کا احساس بھی ہوتا ہوگا، مگر اس سے وقت ضائع نہیں ہوتا. تمہیں عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد ان سرگرمیوں میں حصہ لینے کے فوائد کا علم ہوگا. اور پھر میں یہ تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں کہ تم ان سرگرمیوں کو اپنے آپ پر مسلط کر لو اور پڑھائی پر توجہ نہ دو، بلکہ کھیل اور کام میں اعتدال ہونا چاہیے. یاد رکھیں، مسائل وہاں جنم لیتے ہیں جہاں اعتدال سے کام نہ لیا جائے. امید ہے تم میری نصیحت پر عمل کرو گے. یہ اختتامی کلمات ہیں. امید ہے تم میری نصیحت پر عمل کرو گے. اپنے دوستوں کو میرا سلام پیش کیجیے گا. تو یہ پہلا خط تھا. دوسرا لیتے ہیں، اپنے والد کے نام ماہانہ رقم میں اضافہ کے لیے خط تحریر کیجیے. نشتر کالونی مقام لکھیں گے. تاریخ: پیارے ابا جان، السلام علیکم. مجھے کل ہی آپ کا ارسال کردہ منی آرڈر موصول ہوا. میں کافی عرصے سے رقم کا انتظار کر رہا تھا. ابا جان، آپ جانتے ہیں کہ جوں وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے مہنگائی اور اخراجات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ آج سے 3 سال قبل جب میں پہلی مرتبہ ہاسٹل گیا تھا تو صرف 1500 روپے میں مہینہ گزر رہا تھا، مگر اب 3000 روپے میں بھی مہینہ گزرنا انتہائی دشوار ہو گیا ہے. میرا خط لکھنے کا مقصد ایک تو منی آرڈر کے ملنے کی اطلاع دینا تھی، دوسرا یہ غرض کرنا تھا کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے میرے اخراجات پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا ہے. جو رقم میں لے کر جاتا ہوں وہ 3 ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہے. ہاسٹل کے کرائے اور کھانے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. کتابوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے طالب علموں پر پڑھائی کے تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں. یونیورسٹی کی فیس بھی بڑھا دی گئی ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ کس طرح سے محنت کر کے میرے اخراجات پورے کرتے ہیں، اس لیے آپ کے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یا پیش نظر رکھتے ہوئے اخراجات کو محدود کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود پیسے کم پڑ جاتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ میری ماہانہ رقم میں اضافہ فرمائیں. مزید برآں ہماری یونیورسٹی میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کی فیس معاف کر دی جاتی ہے. اس لیے میں بھرپور کوشش کروں گا کہ یونیورسٹی میں نمایاں پوزیشن حاصل کروں تاکہ میری فیس معاف ہو سکے. والسلام. محمد اویس انجم. عزیز طلبہ و طالبات، امتحانی نقطہ نظر سے اہم خطوط درج ذیل ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک امتحان میں 10 نمبر کے سوال کے طور پہ پوچھا جا سکتا ہے. جس میں پہلا خط ہے، مستقبل کے عزائم سے آگاہ کرنے کے لیے بڑے بھائی کے نام خط تحریر کیجیے. دوست کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا خط تحریر کیجیے. اور ہاسٹل کی زندگی کے بارے میں والد صاحب کو خط تحریر کیجیے. نمبر 4، مالک مکان کے نام مکان کی مرمت کے لیے خط تحریر کیجیے. نمبر 5، دوست کو شادی کی شرکت نہ کر سکنے پر معذرت نامہ اور مبارکباد. اخبار کے مدیر کے نام محلہ کی صفائی کے بارے میں خط تحریر کیجیے. 7 نمبر پہ مدیر کے نام رشوت ستانی پر تشویش کے بارے میں خط تحریر کیجیے.
خط نمبر 8، مہنگائی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے متعلق اخبار کے مدیر کے نام آگاہی کا خط تحریر کیجیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میں دوبارہ اپنا نقطہ نظر دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ خط کی روایت، خط کہاں سے شروع ہوا، پھر ہم نے جدید ٹیکنالوجی کے تناظر میں اسے دیکھا، پھر ہم نے خط کی اقسام دیکھی، اقسام کے بعد خط کے اجزاء دیکھے ہم نے اور خط کے نمونے، اور پھر عملی مشق کی ہم نے خطوط کی 2 خط میں نے مکمل لکھ کے جو ہے نا ان کے اوپر بات کی ہے، اور اس کے بعد میں نے 8 خطوط شامل کر دیے ہیں جن میں جو نمونے کے طور پہ مکمل خط لکھ کے دیے وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ تقریباً 10 خطوط بنتے ہیں، یہ آپ نے امتحانی نقطہ نظر سے تیار کر لینے ہیں تاکہ آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ اور پھر عام معمول کے مطابق آپ کسی کے نام بھی خط لکھتے ہیں، اس کے لیے بھی طریقہ یہی ہوتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔